السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم احزاب کا پارٹ 2 کریں، کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا کہ سورہ احزاب ایک ہی سٹنگ میں ہو جائے، مگر اس میں اتنے زیادہ ڈسکشن آ گیا، اور سب سے زیادہ مجھے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ بیان کرنا تھا۔ اس میں چلے گیا تو مجھے اتنی محبت تھی ان سے، اور ان کے تفصیلات بیان کرنا چاہ رہا تھا، تو اس میں کافی وقت لگ گیا، تو جس کی وجہ سے دوسرے ٹاپکس پہ میں ڈسکس نہیں کر سکا۔ صرف 2-3 پوائنٹس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعلق سے جو ان کے ساتھ محبت رہتی ہے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین کیسا بیہیو کرنا چاہے، اس کے تعلق سے بھی تھوڑا ڈسکشن رہا، تو اس کی وجہ سے کافی ٹائم ہو گیا۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی کریں گے تو اس میں اگر کوئی صحابہ کا انوالومنٹ ہے اس میں، تو میں ان صحابہ کے تفصیلات بیان کر دینا چاہتا ہوں، تاکہ ہم کو اس کے ساتھ جو انٹرسٹ ہے وہ مل جائے گا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاسٹ سیٹنگ میں زیادہ ٹائم لگ گیا تھا اس میں۔ اچھا، آج میں کنٹینیو کر رہا ہوں، تو سورہ احزاب جیسا پھر سے ریمائنڈ کر دیتا ہوں، اس سورہ نمبر 23 ہے، اس میں 73 آیات ہے اور 9 رکوع ہیں، اور یہ کافی عرصے کے بعد مکی صورتوں کے ہم جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں یہ مدنی صورت آ گئی، اور حجم کے لحاظ سے یہ کافی طویل صورت ہے۔ پہلے جو ہم کر رہے تھے سورہ سجدہ تو بہت ہی مختصر صورت رہی تھی، اس کے بعد یہ صورت جو کافی لمبی آئی ہے سمجھو تو۔ احزاب جو ہے یہ حزب کی جمع ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی جماعت یا پارٹی کے ہیں۔ احزاب اس لیے بنا ہے کہ اسلام کے جو دشمن جماعتیں تھے وہ سارے متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ آرائی کی، تو اس کے لیے سورہ احزاب ہے۔ اور جنگ خندق بھی جو بتائے گئے، ایک کیونکہ ٹرینچز کھودے، دوسرے احزاب اس لیے کہا گیا کہ پورے مشرکین اور منافقین مل کے وہ کوشش کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ 3 چیزیں ہوئے ہیں، ایک ظاہری تدبیر ہوئی ہے، ایک باطنی ہوئی ہے، ایک اس کا تکملہ ہے۔ جیسا میں لاسٹ ٹائم زید بن حارثہ تعلق سے رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا تھا، اس میں تھوڑا سا میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کچھ بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ جنگ میں ان کا کافی کردار ہے۔ سلمان فارسی جو اب فارسی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا، فارس یعنی جو ایران ہے نا وہاں کے ہیں یہ، اور ایران میں تو آپ کو معلوم ہے زرتشت بولتے ہیں نا، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا اصل نام جو ہے ماں با ہے۔ سلمان جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام دیا، ان کا اوریجنل نام تھا ماں با، اور یہ فارس کے شہر میں رہتے تھے، اور وہاں جو ہے اپنے ان کے والد جو ہے وہ آگ وغیرہ لگاتے تھے۔ آپ کو پتا نہیں یہ آگ کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ آگ جلاتے تھے، اس کے بعد جو اوپر کی لائٹ آتی ہے نا اس کو کہتے تھے کہ ہم اس لائٹ کی پوجا کرتے ہیں۔ بعد میں ایک چیز ہو گئی، تو اس کے بعد انہوں نے بحث ہوئے تھے کہ ہم بھی آگ کا جو نور ہے اس کو ہم خدا مانتے ہیں۔ تو اس کے بعد بحث مباحث ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب گئے تھے طور پہ تھا، تو وہاں کیا ایک آگ تھی اور وہ نور تھا، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نور سے، تو ہم بھی جو ہے یہ آگ جلا کے اس کا جو نور ہے اس کی پرستش کرتے۔ مگر ان سے کہا گیا کہ دیکھو، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا اور جو دیکھے ہیں، وہ جو ہے آگ یا نور جو ہے وہ از خود اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ جو آگ لگا کے جو تم نور بتا رہے ہیں یہ تو تمہارا بنایا ہوا ہے نا، تو اس کے خالق تم ہیں۔ یہ جو آگ لگ کے جو نور آ رہا ہے وہ مخلوق ہو گیا، تم خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے نور خود اللہ تعالیٰ کا خالق ہے، وہ اس کو کسی نے بنایا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ خالی یہ بات کر دیتا ہوں۔ سلمان فارسی وہاں سے فارس کے تھے، ان کے والد آگ کی پرستش کرتے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، نوجوان بچے تھے، اور ان کے والد کے جو ہے زمیندار تھے، زمینوں کی کاشت کرتے تھے، تو اس کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کافی مصروف تھے، تو بیٹے سے کہا کہ بابا تم جا کر یہ میرے جو باغ ہے وہ کھیتا ہوں اس کا جو ہے
حساب کتاب کر کے وہاں سے جو چیزیں مل سکتے ہیں وہ لے کر آؤ. تو یہ اپنے گھر سے باغوں کی طرف جا رہے تھے. راستے میں دیکھے تو کچھ گھنٹیاں بج رہے ہیں اور کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے چرچ ہے, یہاں جو ہے عبادت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عبادت تو کوئی آگ لگا کے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ آگ لگا کرنے والے آپ لوگ ہیں, یہ دوسری قسم کی عبادت کرتے ہیں. تو وہ جا کے چرچ میں بیٹھ گئے. وہاں کے جو سرمن تھے وہ سننے کرنے کے بعد ان کو بہت اثر ہوا اس کا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی بات کر رہے ہیں جو مجھے دل کو لگ رہی ہے. تو وہ سارا دن وہاں گزارے. وہ جب رات ہو گئی تو واپس آئے گھر میں. تو والد صاحب نے پوچھا کہ کیا ہوا, کھیتوں کو گئے تھے, کیا ہوا. انہوں نے کہا کہ نہیں, راستے میں ایسا ہوا, وہ ایک جگہ گھنٹیاں بج رہے تھے تو میں چلے گئے. چرچ میں جانے کے بعد اتنی مصروفیت رہے کہ میں کھیت کو جانا بھول گیا. تو والد کو بہت غصہ ہے. انہوں نے کہا کہ تم پہ دوسرے قسم کے مذاہب کا اثر نہیں ہونا چاہیے, تم ہماری جو آگ ہے اس کی پوجا کرنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کیا, مگر انہوں نے بحث کر کے بتایا کہ میں جہاں تک دیکھا ہوں تو یہ مجھے مذہب بہت پسند آیا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ ہے تو پھر تم کو قید کر دیتے ہیں. ان کو قید کر دیا گیا. اور چونکہ وہ جب چرچ میں گئے تھے, وہاں کے جو لیڈر تھا اس سے بات کرے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں فلاں جگہ رہتا ہوں, ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں, تو میں اس مذہب کو اور جاننا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہیں تو اصل اس کا جو اوریجن ہے, جہاں سے آپ کو زیادہ تفصیلات آ سکتی ہیں, وہ شام ہے, یعنی سیریا. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قافلہ جا رہا ہے تو مجھے بتایا, مجھے شوق ہے کہ وہاں جا کے سیریا میں یہ چیزوں کو سیکھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات. جب ایک سیریا کو ایک جانے والا قافلہ آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لڑکا اپنا پتہ ہوتا بتا دیا ہے, جا کے دیکھو وہ ماں باپ کو بلا لینا ہے. جب جا کے گئے تو ان کے والد صاحب نے ڈانٹ ٹپٹ کے بھجا دیا کہ نہیں, اس کو میں نظر بند اس کو اپنے گھر میں بند کر دیا ہوں, وہ کہیں باہر جانے والا نہیں. تو جا کے وہ چرچ والوں کو بتا دیا. تو انہوں نے کہا کہ کسی صورت سے جا کر اس تک اطلاع دے دو. تو کوئی آدمی جا کر وہ دیواروں کے پاس کھڑے رہ کے جو ان کے جو ونڈوز تھے وہاں پر شروع کر دیا. جب بھی ماں باپ کو پتا چلا کہ کوئی انتظار میں ہے تو انہوں نے پوچھا کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے شام کو, تو آپ اگر آ گئے تو اچھا. تو وہاں سے اپنی ونڈو میں سے کود کے نیچے آئے. آنے کے بعد وہ قافلے کے ساتھ وہ شام کو چلے گئے. والد نے ان کے دیکھا تو کہا کمرہ خالی ہے اور ونڈو کھلی ہوئی ہے, اور تلاش کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ملی. وہاں سے وہ چلے گئے. اور اس کے بعد ان کا واقعہ بہت تفصیلی ہے, میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں. وہاں جانے کے بعد وہاں کا جو اونر تھا, جو لیڈر تھا, اس کے ساتھ کچھ وقت گزارے, مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کے پیسے لے کر جو خیرات کے لیے دیتے تھے وہ اپنے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیا. خیر اس کا بھی ہوا. اس کا جب وقت آخر ہوا تو اس سے پوچھا کہ اب آپ کا تو وقت ختم ہو رہا ہے, بیمار ہیں, اب مرنے کے قریب ہیں, اگر آپ کے بات میں, چونکہ مجھے تشنگی ہے آپ مذہب سمجھنے کی, تو آپ مجھے بتائیں کہاں جاؤں. تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ, موصل جاؤ, وہاں کوئی اچھا لیڈر ہے چرچ کا جو آپ کو سمجھائے گا. تو وہاں سے اس کے پاس ختم ہونے کے بعد موصل پہنچے. اس آدمی کے پاس بھی کافی دین سیکھتے رہے, خدمت کرتے رہے, اس کے ساتھ وقت گزارے. اس کے بعد اس کا بھی وقت ختم, آخری وقت آ گیا. تو اس سے پوچھا کہ مجھے اور اس مذہب سے انٹرسٹ ہے, اب اور یہاں میں اور سیکھنا چاہوں. اس نے کہا کہ اب اس وقت یہاں جاننے والے کوئی نہیں ہے, اگر چاہیں تو نصیباً ایک جگہ ہے وہاں جائے, تو وہاں ایک بہت نیک آدمی ہے, وہ اس کے چرچ میں جائیں تو وہ سکھائے گا. وہاں سے نصیباً گئے. اس کے بعد نصیباً والے کے پاس بھی کافی عرصہ رہے. اس کے بعد اس کا بھی وقت ہے. اب آپ دیکھیں ان کا سلسلہ ایسا ہو رہا ہے, جس جگہ جا رہے ہیں اس آدمی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں, مگر یہ سارے بڑی عمر کے لوگ ہیں. تو ان کے ساتھ کچھ سال گزارنے کے بعد ان کا وقت آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. تو آخری جو تھا وہ اس نے نصیباً والوں نے کہا کہ اموریا جائیے. اموریا میں ایک بہت بڑا عالم ہے, مگر وہ بھی کافی ضعیف آدمی ہے, اگر جائے آپ کے اگر قسمت میں ہے تو اس سے کچھ بات ہو جائے. تو پھر اموریا گئے. وہاں جانے کے بعد بھی دیکھے تو وہ بھی بڑا قابل انسان تھا, اور اتنا مذہب ان کو اتنا سمجھایا. اس کے بعد جب اس کا بھی وقت قریب ہوا ختم ہونے کے آیا, تو اس سے پوچھے کہ میں اب پھر مجھے تشنگی ہے, اب کہاں جاؤں. اس نے کہا کہ اب ساری دنیا میں کوئی اس مذہب کو جاننے والا ہے, تفصیلی جاننے والا اور تمہاری کو سمجھانے والا کوئی نہیں رہا, مگر ہماری کتابوں کے لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ تم خوش قسمت ہو. تو آخری نبی کے زمانہ قریب آ رہا ہے,
اور اگر ان سے ملاقات ہو جائے گی تو تمہاری تو فرحت اور کامیابی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے کچھ کچھ تفصیلات بتائیں کہ آخری نبی کون ہے، کہاں۔ انہوں نے کہا کہ وہ آخری نبی جو ہے وہ ہجرت کر کے یثرب کو آئیں گے۔ یثرب جو ہے مدینہ النبی کا نام تھا پہلے، اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب یثرب میں آ گئے تو اس کا نام بدل کے مدینہ النبی کا ہے۔ مدینہ کے معنی شہر کی عربی میں، اور شہر نبی کا شہر اس کا نام ہے مدینہ النبی۔ پہلے نام تھا اس کا یثرب۔ تو اس کے بعد وہاں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ یثرب میں آئیں گے جہاں کھجوروں کے درختوں کی کافی تعداد رہے گی، وہاں ہجرت کر کے آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہجرت کر کے آئیں گے تو بہت سارے لوگ امیگرینٹ رہتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، مگر میں ان کو کیسا پہچانوں؟ انہوں نے کہا کہ ان کے 3 چیزیں میں بتاتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو ہے صدقہ کو قبول نہیں کریں گے، دوسرے وہ ان کو اگر گفٹ دیں گے، تحفہ دیں گے تو اس کو قبول کریں گے، اور تیسری چیز یہ ہے ان کے بیک میں جو ہے مہر نبوت ہوگی، یعنی 2 شولڈر بلیڈ جو بولتے ہیں نا پیچھے بیک کے، اس کے درمیان میں ایک چھوٹا سا ابھرا ہوا ایک حصہ ہوگا، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ اگر یہ تم 3 چیزوں سے تحقیق کر لو تو وہ نبی ہے۔ اگر کوئی اس میں سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے تو وہ نبی نہیں ہے، صحیح نبی کا انتظار کرو۔ تو اس کے بعد وہاں سے نکل گئے۔ وہاں سے نکل کے پوچھے کہ یثرب کو جانے والے کوئی ہے، تو ایک قافلہ جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ان کے پاس کچھ بکریاں وغیرہ کچھ جانور بھی تھے سلمان کے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کو پیسہ چاہیے۔ انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے، کوئی گولڈ ہے نہ سلور نہیں، ہاں میرے پاس یہ جانور ہے، اگر آپ ان جانوروں کو قبول کر لیں تو وہ ایک لحاظ سے میرا ٹکٹ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو، جانور بھی کام آنے والی چیز ہے، تو اپنے ساتھ وہ جانوروں کو لے لیا اور ان کو ساتھ لے لیا۔ مگر جانے کے بعد کیا ہوا، جب یثرب کے قریب پہنچے تو اس آدمی نے ان کو دھوکہ دیا، ان کے سارے جانور لے لیے اور ان کو پکڑ کر لے جا کے یثرب میں جو وہاں کے یہودیوں کی آبادی تھی ان میں ان کو بیچ دیا۔ بیچے تو وہ اب آزاد انسان سے وہ یہودی کے غلام بن گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہودی ان سے کام لیتے رہا، کام لیتے رہا، کام لیتے رہا۔ اس کے بعد کھجوروں پہ چڑھتے تھے، کھجور نکالتے تھے، کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا ہوا، جو ان کا مالک تھا اس کا ایک دوست آیا، اس کا کچھ چچیرا بھائی بھی تھا۔ اس نے آ کر کہا کہ یہ جھاڑ کے اوپر کھجور توڑ رہے ہیں۔ اس وقت نیچے سے آ کے اس نے کہا کہ آئے ہائے، یہ تو بڑا زبردست نقصان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا کہ دیکھو وہ ہجرت کر کے جو ہے مکے سے ایک شخص آیا اور اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، اور سارے لوگ جو ہے اس کے گرویدہ ہو کر یہ پتہ نہیں کہ یثرب والوں کو کیا، ان کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا، اس کی آؤ بھگت کر رہے ہیں، اس کے بہت اہتمام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو نبی کر رہے ہیں۔ اب یہ سنتے ہی اپنے کھجوریں توڑنا چھوڑ کے سیدھا درخت سے نیچے اتر کے آ کے کہا کہ آپ نے کیا بتایا، کون ہے، کس نے نبوت کہا ہے؟ وہ ان کے مالک نے کہا چلو چلو اوپر چلو، اپنا کام کرو، تم کو کہاں ہماری باتوں سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ ایسا کریں گے تو میں سختی سے۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لوگ غصے میں ہیں، تو چل کے اپنا کام کرے۔ اس کے بعد جو ہے ان کو 2-3 دن کے بعد چھٹی دیا کرتی تھی، جیسا ہمارے پاس بھی کام کرنے والوں کو جو غلام بھی رہتے تھے ان کو تھوڑا بہت ٹائم دیتے تھے کہ تم جاؤ تھوڑا سا اپنے آپ کو گھومے پھرو اگر باہر جانا۔ تو ان کی جو چھٹی کا ٹائم تھا اس میں اور ان کو جب کام کرتے تھے مزدوری کے لحاظ سے ان کو کھجوریں بھی دیے جاتے تھے، تو ان کی جو مزدوری کے کھجور دیے تھے تو وہ کھجور لے کے اپنا جو ٹائم ان کو آف کیا تھا وہ ٹائم میں جا کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں سے پوچھتے گئے کہ کوئی یثرب میں جو کوئی مہاجر آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کرتے ہیں، تو لوگوں نے کہا فلاں جگہ پر، تو وہاں جا کے دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ صاحب، تو ان کے قریب پہنچ گئے۔ جانے کے بعد ان کو سلام کیا، کون ہے؟ تو میرا نام مابا ہے۔ اچھا کیا ہے؟ تو یہ میں لایا ہوں کھجور۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، صدقہ ہے، لوگوں میں تقسیم کر دو، میں تو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو ان کو ایک چیز پازیٹیو پوائنٹ مل گیا۔ تو اس کے بعد پھر چلے گئے۔ پھر 2-4 دن کام کرنے کے بعد پھر جب ان کو جو وہ فری ٹائم ملتا تھا اس میں کھجور لے گئے، لے جا کے پھر حضور کے پاس پہنچے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور اچھا تم پھر آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں کیا ہے؟ یہ میں کھجور لایا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ اور گفٹ ہے۔ تو حضور نے اپنے ہاتھ سے لے لیا، کہا کہ ہاں تحفے کو میں قبول کر سکتا ہوں، خود بھی کھائے اور صحابہ کو کہے کہ آپ لوگ بھی کھائے، یہ تحفہ ہے۔ ان کو 2 چیزیں مل گئی۔
اس کے بعد حضور کے سامنے تفصیلات بیان شروع. میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل بن. انہیں کہا کون ہے؟ تو کہا کہ میرا نام مابا ہے، میں فارس سے آیا ہوں، اور میں ایسے میرے کو دین کی تعلق سے انٹرسٹ تھا تو میں کہتے ہیں. اس کے بعد چرچز میں کہاں کہاں گئے وہ سب بتایا، اور آخری جو اموریا کا جو چرچ لیڈر تھا اس نے بتایا تھا کہ ایک آنے والے ہیں، اور ان کے نشانیاں بھی بتائے تھے. تو انہوں نے کہا کیا نشانیاں بتائے تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ صدقے کو قبول نہیں کریں گے، تحفے کو قبول کریں گے، اس کے بعد خاموش ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا دو. انہوں نے کہا کہ ایک تیسری بات بھی تھی. انہوں نے کہا کہ کیا تیسری بات؟ انہوں نے کہا کہ اس نبی کے پیٹھ میں جو ہے مہر نبوت ہوگا. تو حضور مسکرائے، اس کے بعد اپنی پیٹھ کے اوپر سے کپڑا اٹھا لی، اور سلمان فارسی کو کہا دیکھ لو پیچھے آ کے. انہوں نے دیکھا تو بالکل دونوں شولڈر بلیڈز کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ایک ابھرا ہوا حصہ تھا. انہوں نے اس کو کس کیا، اس کو آنکھوں سے لگا لیا، بس اس کے بعد بیٹھ گئے. تو حضور نے پوچھا کہ آپ اپنا نام مابا بتاتے ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فارس میں میرا نام یہ تھا. حضور نے کہا کہ یہ نام ہمارا ٹھیک نہیں، میں تم کو ایک نام دیتا ہوں، سلمان. انہوں نے خوب خوشی سے قبول کر لیا. اس کے بعد سے ان کا نام سلمان رہنا کو. وہاں عرب میں یہ رہتا تھا سلمان، جس کا بھی کوئی نام رہتا نا ان سے پوچھتے تھے ان کے والد کا کیا نام ہے. جیسا آپ دیکھیں عرب میں جو بھی ہے، حضرت عمر ہے تو عمر بن خطاب، عبداللہ ہے تو عبداللہ بن عمر، بن ہونا ضروری ہے. اب سلمان ہے تو سلمان کے والد کا نام کون لگائیں گے؟ تو سلمان کے بعد کیا سلمان بن کیا؟ تو سلمان بن اسلام اللہ شروع ہے. تو ان کا نام کیا ہے؟ سلمان بن اسلام. یہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس لیے میں بیان کیا ہوں کہ اس غزوہ احزاب یا غزوہ خندق جو ہے اس میں ان کا بہت زبردست رول ہے، تو اس لیے میں ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتا ہوں. اچھا پھر ہم اپنی تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں. تو اچھا آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یثرب جو بعد میں مدینہ النبی اس کا ہوا، اس کے لیے یہودیوں کا انٹرسٹ کیوں ہوا؟ سب سے پہلے کافی زمانہ پہلے ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ آخری نبی اس یثرب کے جو کھجوروں کا شہر ہے اس میں آنے والا ہے. تو یہودیوں نے کہا کہ سارے تو انبیاء انہیں کے بنی اسرائیل میں ہوتے ہیں نا. انہوں نے کہا کہ اب بنی اسرائیل کے ایک آخری نبی آنے والا ہے، تو وہ کہا ہم اگر بیت المقدس میں ہم سب یہاں لوگ بیٹھیں گے تو وہ نبی وہاں کیسا آئے گا؟ ہم کو تو جانا پڑے گا تاکہ ہماری اولاد میں سے ہی بنے گا نا وہ نبی، کیونکہ سارے انبیاء بنی اسرائیل کے آتے ہیں نا. تو ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ بنی اسرائیل سے آنا ضروری نہیں، بنی اسماعیل سے بھی نبی آ سکتے ہیں. مگر ان کو یہ خیال تھا کہ جتنے انبیاء ہیں سارے، کیونکہ 1,24,000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں، آپ کو پتا ہے انبیاء 1,24,000. تو انہوں نے کہا کہ آخری نبی جو ہے نا وہ بھی بنی اسرائیل کا ہوگا. تو پہلے جو تھا وہاں کا ایک بادشاہ تھا یمن کے قریب کے جو یہودیوں کا گروپ تھا، ان میں سے ایک بادشاہ تھا. اس نے کہا کہ ہم کو جا کر وہاں ٹھہرنا چاہیے اور اس نبی کا انتظار کرنا چاہیے. وہ جا کر یثرب میں ٹھہر گیا، مدینہ النبی میں جا کے ٹھہر گیا. کافی انتظار کرتا، اپنے ساتھ جو لوگوں کو لے کر آیا تھا ان کو کہا کہ میں ابھی تک تو نہیں آ رہے، مگر ہو سکتا ہے کہ بعد میں آئیں گے، تو آپ لوگ یہاں ٹھہر جاؤ. وہاں کے زمینات خریدا، باغات خریدا، ان لوگوں کو دے دیا. ان کے ساتھ غلام باندیاں لائے تھے ان کو بھی چھوڑ دیا. اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے ان کو کہا کہ دیکھو مجھے تو بادشاہ چلانا ہے، تم کو میں یہاں چھوڑ کر جاتا ہوں تاکہ تم اس نبی کا انتظار کرو. تو اس میں اس نے کاغذ بھی لکھ دیا. ایک اس وقت کی جو کم نایاب کاغذات ہوا کرتے تھے اس میں لکھا تھا کہ اے نبی آپ کی ذات کو میری طرف سے سلام، میں آپ کا امیدوار تھا مگر میرے موجودگی میں آپ نہیں آ سکے. اگر میرے مرنے کے بعد اب آئیں گے تو میرے لیے دعائیں کرتے رہیں. میں اپنی اولاد آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ آپ کو ویلکم کریں. تو یہ لکھ کر وہ اپنے بیٹے کو دے کر وہاں سے وہ چلے گا. اس کے بعد تو اس کا انتقال ہوگا. اس کے بعد اس کا بیٹا جو تھا اس کا بھی جب انتقال ہونے لگا تو اپنے بیٹے کو دیا. پھر وہ اس دیکھو کہ آخری نبی آنے والے، اس کے بعد اس کا انتقال ہوا تو تیسرے کو دیا، چوتھا، ایسا سلسلہ چلتے رہا. اور جو آخری جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے کے پہلے تھے جس کو دیا ہے ان کا نام ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے پہلے جو لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں وہ بھی شامل تھے جو حضور کی ہجرت سے پہلے ہی
ایمان لا لیے تھے حضور کے اوپر تو مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے، مگر ان کے جو خاندانی سلسلے میں وہ جو کاغذات تھا وہ اٹھا کے رکھے۔ اب آپ جب پتہ ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو ہجرت کے وقت آئے ہیں، یہ اونٹنی قصوہ جو ہے سارے لوگ چاہ رہے تھے کہ حضور سے پوچھے کہ ہمارے پاس مہمان نہیں، ہمارے پاس میں ہر ایک، حضور نے کہا کہ دیکھو میں کسی کا سنوں گا تو دوسرا ناراض ہوگا کہ میری بات نہیں سنے، تو میں اپنی گھوڑی جو اونٹنی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں، یہ جہاں بیٹھے گی اور جو گھر اس کے قریب ہے اس میں جاؤں گا۔ تو وہ اونٹنی جا کر جب کام بیٹھی، اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی، وہ اتر کے آئے ہیں، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی کچھ دن کے بعد اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کاغذ نکال کے حضور کو کہا کہ حضور ہمارے جد اعلیٰ نے آپ کا انتظار کرتے کرتے یہ کاغذ دیا ہے، تو ماشاءاللہ سے ابو ایوب انصاری۔ اچھا، اس کے کافی سال بعد جب ابو انصر کے جو جد اعلیٰ آ گئے تھے نا، اس کے کافی سال بعد یہی ہوا کہ جو بیت المقدس کے یہودی تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ سارے انبیاء تو بنی اسرائیل کے آتے ہیں، تو ہم یہاں کہاں بیٹھے، ہماری اولاد میں آئیں گے نا نبی، تو چلو جائے۔ تو اس میں 3 قبیلے آئے تھے، زبردست بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے گروپ تھے، آ کر مدینے میں سیٹل ہو گئے تھے اور کہتے تھے، اور وہاں کے اوس اور خزرج جو لوکل جو بڑے جماعتیں تھے، وہاں کے جو سٹیزنز تھے جو وہاں کے مدینے نبی میں رہنے والے تھے، وہ 2 گروپ تھے، اوس اور خزرج۔ اور یہ لوگ جو تھے بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ امیگرینٹس تھے، مگر جب آپس میں کچھ بحث مباحثہ ہو جاتے تو اس وقت کہتے تھے کہ تھوڑے دن انتظار کرو، دیکھو آخری نبی آ جائے گا نا تو اس کے فتوحات ہو کے سارا عرب جو ہے اس کے تحت آ جائے گا، آخری نبی کے جو ماننے والے ہیں وہ سارے عرب کو اوپر ان کی حکومت ہو جائے گی۔ تو یہ اوس خزرج کو ڈرایا کرتے تھے۔ تو یہ 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا، جنگ بدر ہوئی۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آنے کے بعد جب دیکھے کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے، یہ تو بنی اسماعیل سے، تو ان کو تو بہت زبردست بغض ہو گیا کہ دوسرے علاقے کے دوسرے لوگ بنی اسماعیل کے جو نبی ہے اس کو تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، آخری نبی بھی ہمارا ہونا چاہیے، یہ جو بول رہے ہیں یہ نعوذ باللہ غلط بول رہے ہیں۔ تو ان سے دشمنی ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس کے بعد جب دیکھے کہ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ جب ایمان لانا شروع کر دیے تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے ہم تو ایمان لائیں۔ ان میں سے بعض جو ہے منافقین بن گئے، مطلب یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ پہ ایمان لائے مگر دل سے ایمان نہیں لائے۔ اس کے بعد جو ہے اوس خزرج کے بھی بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا، تو وہ بھی جو ہے آ کے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے مگر ایمان نہیں، تو ان کو منافقین کہتے ہیں، جو زبان سے تو اسلام کہتے ہیں مگر دل میں نفاق ہے، اسلام قبول نہیں، ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو منافقین اور یہودی کا گٹھ جوڑ رہتا تھا۔ اس کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ آپ کو بدر کا معلوم ہے نا، 1000 کا لشکر آیا اور 313 تھے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو فتح ہوگی تو اس کے بعد ان کے ذرا عقلوں پہ اثر ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہوں گے، کیونکہ 1000 کا جو لشکر ان کے سامنے ہار کے ختم ہو گیا۔ مگر اس کے بعد کیا ہوا، یہ 2nd ایئر میں بدر ہوا، 3rd ایئر میں جو ہے احد کی لڑائی ہوئی، جس میں جو ہے کچھ تیر اندازیوں کی جو ہے خطا کی وجہ سے وہ جو ہے فتح جو ہے تھوڑی شکست میں ہو گئی۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر ایک دم آیا کہ ہاں اگر یہ سچے نبی رہتے تو جیسا بدر میں بھی ان کی کامیابی ہے احد میں بھی ہو جاتی تھی، تو ہم کو ذرا ڈاؤٹ ہے۔ تو اس کے بعد سے ان کے جو ہے تھوڑے سے اپنے خیالات بدل گئے ان کے۔ اس کے بعد یہ جو ہے احد کے بعد اب تفسیر کی کتابوں میں یہ ہے کہ بدر اور احد کے بعد یہ چھوٹے موٹے جنگیں ہوئے جس میں لوگوں نے کوشش کی تھی کسی صورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیٹ دینے کے لیے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، وہ ہمیشہ کانوں کھلے رکھتے تھے اور مشورہ کیا کرتے تھے۔ لوگ جو ہے دور سے آ کے بتاتے تھے کہ یہ گروپ تیاری کر رہا ہے، وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے پتہ چلا کہ کچھ تیاری ہو رہی ہے فوری لشکر بھیجتے تھے، ان کو ڈیفیٹ کر دیتے تھے۔ مگر جب یہ ہوتے رہا تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک موقع ایسا آیا کہ بنو نذیر کے جو تھے نا، اس کا لیڈر کا نام ہے حیہ بن اخطب، اس نے کہا کہ اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہو رہا ہے، کیوں نہ ہم ان کو قتل کر دیں۔
اب ان سے بحث مباحثہ کرنا مشکل ہے. تو اس نے بڑی جاسوسی کی اور بڑے اس کے پلاننگ کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے لوگوں کے ساتھ تو بڑا سا چٹان کے اوپر پتھر رکھ کے ان کے اوپر ڈالنا, ان کو قتل کرنا, ایسے پلانا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی گئی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا دیا, کیونکہ کچھ منافقین جو ہے ایک گھیرا کر کے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام اپنے ایک صحابی کو بتایا, ان کا نام ہے حذیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کہا, مگر بتا کے کہا کہ دیکھو میں تم کو ان منافقین کے نام بتا رہا ہوں جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے, مگر ان کے نام صرف تمہارے حد تک رکھو, یہ راز ہے, تم لوگوں کے سامنے اس نام کو بتانا نہیں چاہیے. تو ان کو صاحب السر النبی کہتے تھے کہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز ان کے پاس ہے جس کی اطلاع کسی دوسرے کو نہیں. تو حذیفہ بن ایمان کو صاحب السر النبی کہتے تھے. تو اس وقت تو پھر جب پتہ چلا کہ بنو نذیر نے یہ کوشش کی تھی, تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے. جانے کے بعد ان کو اطلاع دے دی کہ دیکھو تم کو یہ الٹیمیٹم دیتا ہوں, اتنا پیریڈ تم اپنا علاقہ چھوڑ کے چلے جاؤ, کیونکہ تم نے قتل کا کوشش کی تھی, تو اس کا بدلہ میں تم کو قتل کرنا نہیں چاہتا, مگر تم کو کہتا ہوں کہ اس مدینے کو خالی کر کے تم چلے جاؤ یہاں سے. تو انہوں نے سوچا, اس کے بعد 1 منتھ کا ٹائم دیا تھا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول, آپ کو پتا ہے رئیس المنافقین, اس کو پتا چلا تو اس نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں, 3000 کی آرمی لے کر میں تمہارا ساتھ دوں گا, اور جو حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے کو خالی کروں گا, ہم ہرگز تمہارے کو یہاں سے جانے نہیں دیں. تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت زبردست بات ہے. پھر حضور کے سامنے بلا بھیجا کہ آپ کو کوئی ہمارے کو خالی کرنے کی آپ کے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے, ہم یہاں سے جانے والے نہیں. تو اس کے بعد اب 1 مہینے کا جب پیریڈ دیا تھا, اس کا جب اختتام آیا تو حضور جو ہے حضرت علی کو اور صحابہ کو بھیجے کہ ان کو کہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا, اب تم چلے جاؤ. تو جب وہاں گئے تو اس کے بعد انہوں نے قلعہ بند کر دیا. اس کے بعد گالی گلوچ کر کے کہا کچھ کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے کو ساتھ دینے والے ہیں. عبداللہ بن ابی نے تو 3000 کے لشکر لے کے آنے والا, وہ گالی گلوچ کر. تو حضرت علی واپس آ کے کہا کہ نہیں, یہ لوگ تو سن نہیں رہے. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی بڑی آرمی لے کر جا کر وہاں ان کے قلعے کے اطراف محاصرہ کر لیا. کرنے کے بعد پکار کے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو ٹائم دیا تھا, نہیں سنے ہیں. اس کے بعد جب عبداللہ بن ابی کو انہوں نے اطلاع بھیجائی کہ بھئی تم بولے تھے نا 3000 کا لشکر آنے کہاں ہے, اس نے خاموش ہو گیا, کوئی جواب ہی نہیں دی. اور منافقین میں بھی دیکھے تو کوئی نہیں آیا. تو یہ انتظار کرتے رہے, کوئی نہیں آیا. تو جب انہوں نے قلعے سے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی, معافی چاہتے ہیں, اب آپ جو انتظام. حضور نے کہا کہ تم جو ہے تین آدمی میں 1 اونٹ پہ جو بھی سامان رکھتے رہتے ہیں لے کر چلے جاؤ, تمہارے قلعے باغات گھر سب خالی کر دینا, سب مسلمان لے لیں گے. تو اس کے بعد سارے نکل گئے. حیہ بن اخطب کو بڑی ضلالت کہ ہم کو جو لوگ ساتھ دینا چاہ رہے تھے کوئی ساتھ نہیں دیا, اور اپنے گھر باغات سارے ہر چیز چھوڑ کے چلے گئے. تو اس کا دل میں زبردست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبردست دشمنی تھی. تو وہاں سے تو چلے گا, جا کے خیبر میں وہاں ٹک گیا, مگر اس کے ذہن میں یہی رہتا تھا کہ اب کسی صورت سے. مگر اب کیا تھے, ایک بنو قینقاع تھا, اس کا بھی تفصیل نہیں بیان کرتا, وہ بھی ختم ہو گیا. ایک صرف بنو قریظہ رہ گیا. بنو نذیر تو چلے گا, بنو قینقاع ختم ہو گیا, بنو قریظہ رہ گیا تھا. مگر انہوں نے حضور سے معاہدہ کر لیا کہ آپ کے ساتھ ہم دیں گے, کوئی آپ اوپر سے کوئی لشکر آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ دینے والوں میں, ہم آپ کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے. مشورہ کر کے حضور سے قسم کھا لی, اور اس کے سردار کا نام ہے کعب بن اسد. اس نے کہا کہ حضور ہم آپ کا ساتھ دیں گے, ہم آپ کے بھی خلاف نہیں رہیں گے. اور یہ پیمانہ کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیقن دیا. تو حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب آپ کے خلاف ہم کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اپنا کنڈیشن بتا دی کہ آپ ہمارے ساتھ دیں گے. اس کے بعد کیا ہوا, اب کیا ہوا, حیہ بن اخطب جو وہاں سے نکلا ہے تو اب خاموش کیسا پڑے گا. اس نے کیا کیا, وہاں سے پھر نکل کے مشرکین کے پاس آیا, قریش کے پاس آیا. مکہ آنے کے بعد ان کے اپنے ساتھ اپنے ایک دوست کو بھی لایا, اور وہاں کے ابو دائل نام آتا ہے اس کے تفسیر کی کتاب ہے. ابو دائل حیہ بن اخطب دونوں مل کے گئے, اور اپنے ساتھ کچھ 10-12 یہودیوں کو بھی لے کر گئے. مکہ میں جانے کے بعد قریش کو کہا کہ دیکھو ہم آپ سے ملنے آئے ہیں. اس کے بعد کہا کہ جو
آپ کے پاس کے جو صاحب تھے جو مدینہ چلے گئے، اپنے کو نبی بولتے ہیں، ان کے اور ماننے والے جو ہے وہ جو دین پھیلا رہے ہیں، وہ دین سے تو آپ کا مشرکین سے کہا کہ آپ کا دین بہتر ہے. حالانکہ حضور جو ہے توحید کو کر رہے ہیں، جو یہودی توحید کو اور اہل کتاب ہونے کی وجہ سے جانتے تھے، مگر چونکہ اپنی غرض تھی مشرکین کو اپنے ساتھ لانے کے لیے، کہا کہ نہیں، آپ کے دین سے تو ان کا دین بہتر ہے، ان کے دین سے تو آپ نعوذ باللہ ان کے دین سے تو آپ کا دین بہتر ہے. اور کعبے کا غلاف کے پاس جا کے قسمیں کھا کے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ در دینے ہیں، اور ہم سے کہا کہ اب آپ اس وقت تیاری کرو، ہم کئی لوگوں کو ان کے خلاف تیار کریں گے اور ان کے اوپر حملہ کر دیں. تو مشرکین کو تیار کیا تو 3000 کا مشرکین کا لشکر تیار ہو. اس کے بعد وہاں سے نکل کے گئے قبیلہ اسلم کو گئے، وہاں بھی جا کے ایسی بات کر کے ان لوگوں کو بھی جمع. اس کے بعد قبیلہ ایک اشجع ہے اس کے پاس گئے، قبیلہ مرہ کو گئے، بنو کنانا کو گئے، ایسے کئی لوگوں کو تیار کیا. اس کے بعد قبیلہ غطفان کا ایک بہت زبردست قبیلہ تھا، ان کو بھی تیار کیا. ان کو کیا لالچ دیا کہ ان سے کہا کہ قبیلہ غطفان کے لوگ جو ہے مدینے کے کھجور بہت پسند کیا کرتے تھے اور کافی قیمت دے کر وہاں سے خریدا کرتے تھے. اس نے حیہ بن اختب نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب ہم لوگ یہ کانکر کر لیں گے نا تو خیبر کے سارے کھجور آپ کے ہو جائیں گے. تو ان کو اس لالچ میں تھے، وہ تیار ہوئے. تو اب یہ مشرکین کو لے کر اور جتنے قبیلوں کو لے کے قبیلہ غطفان کو لے کر جو آئے ہیں تو 12,000 منیمم بتا رہے ہیں، مگر بعض کتابوں میں تو 15,000 کی تک. تو 12 to 15,000 کی آرمی جو ہے اب یہ مدینے کے لیے روانہ ہی ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کر کے ان کا بالکل خاتمہ کر کے صفایا کر دیں گے. حضور کو اطلاع مل گئی، حضور کو جیسے اطلاع مل گیا، حضور نے کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ وہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں ڈالنے کے واسطے کوشش کیے تھے تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، لوگ کتنے بھی کام کر لو وہ بچانے والا ہے، میری حفاظت کرنے والا ہے. اس کے بعد پھر صحابہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی آرمی کبھی نہیں آئی تھی. ہاں بدر میں آئے تھے 1000 آئے تھے تو ہمارے 313 تھے، احد میں 3000 آئے تھے لگے تھے، مگر یہ جو ہے 12,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے. تو اتنی بڑی آرمی آ رہی ہے اور ہمارے پاس مدینے میں جو ہے تقریباً 3,000 سے زیادہ لوگ نہیں تھے جو جنگ لڑ سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو 12,000 کے اگینسٹ جو ہے 3,000 کا جو ہے مشکل نظر آ رہا ہے کہ جو ذریعہ جو چیزیں ہمارے سوچنے کے وہ تک آ رہے ہیں. تو حضور کا ہمیشہ معاملہ یہ رہتا تھا کہ صحابہ سے مشورہ کر لیا کرتے. حضور نے مشورہ کے لیے صحابہ کو بولا تو سب بیٹھے، اچھا سب مجھتے رہتے کیا کریں کیا کریں. تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ مدینہ جو ہے بڑے بڑے پہاڑیوں میں اور جنگلات سے بھرا ہوا ہے، مگر فری موومنٹ کے لیے ایک علاقہ ہے تقریباً 3.5 مائل کا علاقہ ہے جو اسپیس ہے جس سے مدینے والے باہر جا سکتے ہیں اور باہر والے مدینہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنا ایریا ہے وہ سارا اتنا ڈینسلی کورڈ ہے پہاڑوں اور جھاڑوں سے کہے کہ اس میں کوئی آؤٹ سائڈر آ نہیں سکتے. آنا ہے تو اکا دکا بڑی مشکل سے چٹانیں اوپر چائے گئے، درختوں سے نیچے اترتے اترتے جھاڑوں کے نیچے سے آئیں گے تو ایک آدمی یا 2 آدمی ایسا آ سکتے ہیں. مگر بڑی تعداد کے لوگ اگر آ سکتے ہیں تو فری موومنٹ جو ہے وہ 3.5 جو میل کے جو ایریا ہے اس ایریا سے آ سکتے ہیں. تو پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے پاس فارس میں اور ایران میں یہ رہتا تھا کہ اگر کوئی بڑی آرمی آ رہی ہے اور ہمارے پاس لڑنے والے کم ہیں تو ہم جو ہے خندق کھود دیتے تھے، ٹرنچز. تو اتنے ڈیپ ٹرنچز کھول دیتے تھے، اتنے وائڈ رکھتے تھے کہ آرمی ڈائریکٹ ہمارے پاس نہیں آ سکتی. تو اب ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ خندق کے اندر اترنا، اتر کے پھر لمبا چلنا، پھر اوپر چڑھنا. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جب یہ خندق میں اترنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نیچے جا رہے ہیں تو ہم تیروں سے ان کو ختم کر دیتے. تو جب ایک 50-60 ایک 100 نیچے اترے ہیں تو ہم 50-60 اور 100 کو تیروں سے مار دیتے تھے. تو پچھلے کے جو 1000 2000 3000 کا لشکر رہتا تھا وہ کہتے تھے کہ اب یہاں جانے سے تو اپنے ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو تیروں سے ہم کو ختم کر دے رہے ہیں. تو آگے نہیں بڑھتے تھے. تو
सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला ने मशवरा दिया, तो हुजूर को बहुत पसंद आया। हुजूर ने कहा कि चलो हम ऐसा करेंगे कि ये जो 3.5 माइल्स का जो एरिया है इसमें ट्रेंचेस खोद देंगे, खंदक खोद देंगे, ताकि ये जो बड़ा 12-15 हज़ार का लश्कर आ रहा है वो स्ट्रेट अवे अगर मदीना आ जाए तो फिर उनसे लड़ नहीं सकते, तो उनको वहीं खंदक के आगे वो रोक दें। तो उसके इस सिलसिले में ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ, खंदक खोलना शुरू कर दिया। हुजूर सलाम 10-10 लोगों की जमात बनाते थे, उसको कहते थे कि ये तुम, और खाने की भी तकलीफ, प्यास की तकलीफ और थकान हो जाती थी, मगर हुजूर के वसल्लम सहाबा के साथ करते थे। जब भूख आती थी तो सहाबा आके बताते थे भूख इतनी लग रही है, तो देखे तो हम पेट हमारे आवाजें कर रहा था, तो हम पत्थर बांध के उसको टाइट कर देते ताकि हमारा स्टमक जो है कंप्रेस्ड हो जाए, ताकि उसको भूख ना लगे। तो निकाल के बताते थे, तो पत्थर बना। तो हुजूर ने कहा कि अच्छा तुम मेरा भी देखो। तो हुजूर ने जब अपना हिस्सा खोला तो एक के बजाय 2 पत्थर बंधे हुए थे। उसके बाद जब हुजूर खोदते थे तो जैसे लोगों पे वो जो धूल उड़ती थी ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी आती, तो उसको सहाबा कहते हैं कि हुजूर का जो जिस्म था, धूल लगने से जो है सामने चिस्ट, पेट के हिस्से पे और हाथों पे, पाँव पे सारे धूल लग जाती थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये आपको ये जो खंदक खोदे हैं ना, तो इसका एक एक एग्जाम्पल आपको आपको इसका, क्योंकि हम सूरह कहफ पढ़े हुए हैं तो उसको बता दूं ना। याजुज माजुज आया करते थे, आपको पता है ना, जो वो आते थे कहाँ से, वो भी पहाड़ियों का एक सिलसिला था, उसके दरमियान में एक पैसेज था, वो पैसेज से आया करते थे। तो याजुज माजुज ने जो के ताल्लुक से भी जो हुआ है ना, उसको क्या था, उसको जो 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 गैप था ना जिसमें से आते थे, उसको सील, मेटेलिक एरिया बना के उस सील का, जुल्करनैन ने क्या किया था, उन्हें कहा कि तुम मेरे साथ मेटल लाओ, मेटल ला के उसके रॉड्स बनाए गए, लकड़ी लगा के, उसके बाद मेटल पिला के वो पूरा जितना फ्री एरिया पैसेज का था उसको कंप्लीटली मेटल से ब्लॉक कर दिया गया। तो जब वो याजुज माजुज की फौज आई तो उन्होंने देखा तो क्या है कि अब तो मेटल है चौतरफ, अब वो जो फ्री पैसेज का एरिया था उसको बंद कर दिया। तो सिर्फ ये मिसाल देने के लिए, जैसा वहाँ फ्री पैसेज का जो एरिया था उसको मेटल से ब्लॉक कर दिया था, यहाँ मदीने में तो बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ एक छोटा सा पैसेज था जिसमें आते थे, तो उसको मेटल से ब्लॉक कर दिया। मगर मदीने का था वो 3.5 माइल्स का एरिया है, उसको तो कोई मेटल से बना नहीं कर सकते। आप अंदाजा करिए 3.5 माइल्स कहाँ बनाएंगे कोई बड़ी दीवार, और इतना टाइम भी नहीं था। तो क्विक करने जो कहा था वो खंदक खोदे, खंदक खोदी गई, काफी डीप और काफी वाइड खंदक खोदी गई। उसके बाद जब अब जब पता चला कि लोग आ रहे हैं, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी भी आर्मी तैयार कर ली। उसके बाद मुहाजिरीन का एक ग्रुप था और अंसार का एक ग्रुप था। मुहाजिरीन के जो थे ना, उनके बाद जो है वो जो फ्लैग देते हैं ना, झंडा उठाने वाले, तो मुहाजिरीन का झंडा किसको दिया, सैयद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और अंसार का झंडा किसको दिया, साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु। और अब ये लोग तैयार होके हैं, और इनके पास तीर अंदाज थे। मदीने में जितने थे मोमिनीन के पास क्या था, अब तलवार से लड़ने का नहीं, अब सिर्फ तीरों की जरूरत है। तो तीरों का जबरदस्त प्रिपरेशन होगा, मेटल के पिघलाना और तीर बनाना, मेटल पिघलना तीर बनाना। तो हजारों लाखों के तीर तैयार हो गए, कमाने लेके सब लोग बैठे। उधर से भी 15,000 का लश्कर खुशी से, गुरूर से, नशे में और खुशियां मनाते आ रहे हैं कि अब क्या है, ये इनके 3-4 हज़ार लोग हमसे कहाँ लड़ेंगे, देखो 12-15 हज़ार का लश्कर है, अब तो हमारी बस फतेह तो होने वाली है, चलो चलो। उसके बाद जैसे मदीने के करीब पहुंचे, देखे तो क्या है, ये गैर मामूली कैफियत नजर आ रही है। ये क्या, बड़े बड़े गड़ा, इतना बड़ा गड़ा खुदा हुआ है। ओ, अब क्या करेंगे। अच्छा, इसमें एक पॉइंट यहाँ बता दूं, ये जब खंदक की खोद रहे थे उस वक्त एक वाकया हुआ था, वो अगर मैं नहीं बयान करूंगा तो फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो जब हर एक अपने खोदते थे, तो सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु जिसने ये तरीका पेश किया था, उनके एरिया में एक बड़ी चट्टान आ गई। वो खोदना चाह रहे हैं, सारी कोशिश कर रहे हैं, सारी चीजें टूटना शुरू। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब क्या करेंगे, हुजूर से कहा कि ये थोड़ा सा लाइन चेंज करके करेंगे। तो लोगों ने कहा कि नहीं, जब हुजूर ने लाइन डाल दी है कि ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगी, उसमें डिवीजन नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर हुजूर को ही बुला लेंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला के कहा कि एक प्रॉब्लम हो गया है। क्या है? तो बोले ये एक चट्टान आ गई
تو حضور نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. تو پھر حضور نے کدال لے کر اس میں ماری. پہلے مارتے اس کی روشنی نکلی، دوسری مرتبہ کا تو اس کا بھی ایک وہ جو میٹل کو میٹل ٹچ کرتا ہے یا میٹل کو پتھر ٹچ کرتا ہے تو ایک چنگاری نکلتی ہے نا، ایسی چنگاری نکلی. تو 3 مرتبہ، ایک مرتبہ کرنے کے بعد وہ عادی ہو گئی، دوسرا کرنے کے بعد اور تیسری، تھرڈ ٹائم کرنے سے وہ چنگاری نکلی اور بالکل پاؤڈر ہو گیا وہ چٹا. تو حضرت سلمان فارسی نے دیکھا، دیکھ کر کہا کہ حضور آپ نے جب مارے ہیں تو اس سے ایک نور اور روشنی آئی. تو حضور نے کہا کہ اچھا تم کو بھی نظر آئی کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے بھی نظر. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا ہے جب پہلی چنگاری ہوئی تو کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یمن کے کنجیاں مجھے دیے گئے ہیں، دوسری مرتبہ جو ہے فارس کے سفید محل مجھے بتا دیے گئے، تیسری مرتبہ کہ روم کے جو لال سرخ محلات تھے وہ مجھے بتا دیے کہ یہ مسلمانوں کے تحت آنے والے ہیں. تو منافقین کو تو غصہ آنے لگا. انہوں نے کہا کہ تم کو تو کھانے پینے کا بھی نہیں ہے، تم کدھر کے باتوں میں جا رہے ہیں، تمہارے نبی جیسا بولے ہر چیز کو سہیں، تمہارے پاس تو کھانے پینے کو نہیں ہے، ضرورت کو جانا ہے تو پریشانی ہوتی ہے، اور وہ اتنا بڑا لشکر آیا ان سے لڑ بھی نہیں سکتے، اور تم کو محلات فارس بھی تمہارے پاس آ جائیں گا، یمن بھی تمہارے پاس آ گیا، اور روم کے لال محلات بھی تمہارے پاس، یہ دیکھو تم کو دھوکہ دے رہے ہیں نعوذ باللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے نبی پہ بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے جو بات کہی سچ کہی ہے. تو یہ اس کے بعد اب مشرکین وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ادھر مومنین ہیں، نہ یہ کراس کر سکتے ہیں. کچھ تھوڑے لوگ کوشش کیے، جیسے کوشش کیے تیروں سے مارنا شروع کیا. تو پہلے کے 50 100 پتہ نہیں کتنے ختم ہونا شروع کر دیے. جب دیکھے کہ ایسا تو ہم تو لڑ ہی نہیں سکیں گے، ہم نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں نہ نیزہ لے سکتے ہیں، یہ تو تیروں سے مار کے ہم پوری آرمی کو 15,000 کو بھی 12,000 کو بھی یہی ختم کر دیں گے، جیسے ہی ہم نیچے آئیں گے ہم کو تیروں سے مار دیں گے. اس کے بعد یہ قصہ ختم ہو گیا. چلتے رہا. اس کے بعد ایک چیز یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو حیا بن اخطب جو اس پیچھے تھا اس میں بنو نذیر کا، اس نے کہا کہ میں چال چلتا ہوں. انہوں نے کہا کیا چلتے؟ انہوں نے کہا کہ بنو قریظہ جو مدینے میں پیچھے بیٹھے ہیں نا، ان تک میں پہنچتا ہوں، پہنچ کے ان کو تیار کرتا ہوں کہ تم پیچھے سے حملہ کرو. تو جب پیچھے سے حملہ کریں گے، جب بنو قریظہ کے ساتھ جب جنگ ہوگی مسلمانوں کی، تو اس وقت ہم جو ہے خندق کو ابار کر کے آ کے لڑ لیں گے. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات. تو جا کر یہ حیا بن اخطب نے بنی قریظہ کا کعب بن اسد تھا، اس کو بات کرنے کی کوشش کی. پہلے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، بات نہیں سننا چاہتا ہوں میں. اس کے بعد بڑا کہا کہ دیکھو میں 15,000 کا 12,000 کا لشکر ہے، تم تھوڑا سا پیچھے سے حملہ کر دو تو ہم آ کے جو ہے تمہارے ساتھ مل جائیں گے، اور پھر تم کو جو ہے سارا یہاں ان کا صفایا ہو جائے گا، تو پھر پورا مدینہ ہمارا ہی ہو جائے گا. تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا تیار ہوا. اچھا اس وقت کیا ہے، یہ جو غطفان کا قبیلہ تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے دل میں اسلام ڈال دیا. ان کا نام ہے نعیم بن مسعود. وہ اسلام قبول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہا کہ حضور میرے قبیلے کو پتہ بھی نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے تعلق سے محبت آئی تو میں اپنے دل میں اسلام قبول کر لیا، اور آپ کے سامنے آپ کا ہاتھ پکڑ کر میں ایمان آپ کے سامنے قبول کرتا ہوں، میں مسلمان میں داخل ہو جاتا ہوں. حضور نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، مگر تمہارے ایک آدمی آنے سے قبیلہ غطفان تو بہت بڑا غطفان ہے، تو ہمارے ساتھ کوئی آپ کے آنے سے تو اسلام قبول کرنا تو بہت اچھی بات ہے، آپ کی تو دنیا بن گئی اور آخرت بھی بن گئی، سب اچھے ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور میں جانے سے پہلے آپ سے ایک بات پوچھ. انہوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسی کو پتا نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، لیکن میں اپنے قبیلے میں جا کے اس جنگ کے تعلق سے اگر کوئی ایسی کروں کہ جو میرے دل میں آ رہی ہے تو آپ کی اجازت ہے کیا؟ تو نے کہا کہ یہ جنگ کا موقع ہے، دیکھو تم ایک آدمی کیا کر سکتے ہیں، اگر کوئی چیز سمجھ میں آ رہی تو ٹھیک ہے تم کر لو. تو وہ کیا کہ نعیم بن مسعود وہاں سے نکل کر جب پتا چلا کہ حیا بن اخطب جا کے بنو قریظہ کو تیار کر رہا ہے، تو یہ بھی پہنچے ہیں بنو قریظہ کے پاس. جانے کے بعد ان لوگوں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو غطفان کے بہت بڑے آدمی ہیں، یہ ہم کو جانتے ہیں، ان کے جو ہے رسپیکٹ بھی ہے، اور ان کو جو کافی لوگ جانتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں غطفان کا آدمی آیا ہوں، مگر مجھے آپ کے ساتھ ایک ہمدردی ہے، تو میں ایک ہمدردی کی بنا پہ آیا ہوں. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ لوگ
اب واپس جانے والے ہیں اور آپ کو صرف انوالو کر کے آپ لوگوں کو کٹا دیں گے. تو انہوں نے کہا ہم کیا کرنا چاہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر باہر کے لوگ انہوں نے کہا کہ ابھی حیا بن اختب آ کر ہم کو بتایا ہے کہ تم شامل ہو جائے تاکہ تمہارے کو جو. انہوں نے کہا دیکھو یہ باہر کے مشرکین ہیں، کبھی لڑیں گے، اس کے بعد جیسا آپ کو پتا ہے نا بدر میں تو ختم ہو گئے تھے، احد میں جو ہے پارٹلی ڈیفیٹ پارٹلی ون ہو کے باوجود بھی یہ مدینے میں تو نہیں ٹھہرے، یہ تو واپس چلے گئے. اگر احد میں اگر ان کی فتح ہو سکتی تھی تو یہ مدینے میں ٹھہر جا سکتے. یہ مشرکین جو ہے مکہ چھوڑ کے آنے والے نہیں، یہاں لڑیں گے جنگ، تھوڑی سے گڑبڑ پکارا کریں گے، اس کے بعد پھر واپس سے مکہ چلے جائیں گے. اگر آپ ان کے ساتھ لڑیں گے تو آپ ایسا کریں کہ مکے والوں سے، قریش سے کہیں کہ آپ کے کچھ لیڈرز ہمارے پاس یرغمال بولتے ہیں نا، فار سیکیورٹی ریزن ہمارے پاس چھوڑ دیں تاکہ ہم آپ کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ آپ ہم کو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں. تو اگر آپ یہ کریں گے تو ہم پیچھے سے مسلمانوں کے اوپر لشکر پہ حملہ کر دیں. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو بہت اچھی بتائی تاکہ ہم کو جو ہے سیکیورٹی مل جائے گی. اس کے بعد نعیم بن مسعود وہاں سے نکلے، اس کے بعد جا کے قریش کے پاس گئے اور حیا بن اختب وغیرہ سب باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اصل میں کیا ہے، بنی قریظہ کچھ لڑنے والے نہیں ہیں. ان کا ایک پلان یہ ہے کہ تمہارے پاس سے اگر انوالو کرنا چاہ رہے ہیں تو کہیں گے کہ تمہارے پاس کے کچھ 8-10 لیڈرز کو ہمارے پاس بھیج دو، اور جب آپ بھیج دیں گے نا تو وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں، اور یہ جو قریش کے جو لیڈرز آئے ہیں نا ہم سب ان کے گلے کاٹ کر آپ کے سامنے رکھ دیں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم آپ کے دوست ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا فکر ہے، معلوم کریں گے کیا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر قریش کا آدمی گیا بنی قریظہ کے پاس، جا کے کہا کہ بھئی آپ پیچھے سے حملہ کب کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی حملہ کرنے سے پہلے آپ کے 10-12 لوگوں کو، ہمارے لیڈرز کو آپ کے پاس ہمارے پاس بھیجیں گے تو حملہ کریں گے. تو فوری قریش نے کہا کہ دیکھو نعیم بن مسعود نے جو بات کہی تھی کہ صحیح ہے، ہمارے 10 لوگوں کو 12 لوگوں کو لے کر حضور کے پاس لے جا کے ان کے گلے کاٹنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہم نہ تمہاری ضرورت ہے نہ ہم تم سے لڑنا چاہتے. وہاں سے قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد حضور نے بنی قریظہ کو کہا کہ کیا ہے تم ہمارے ساتھ جو تھی معاملہ تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم آپ کے پیچھے سے لشکر پہ ہم حملہ کرنے والے ہیں، ہمارا ارادہ ہے. بولتے حضور نے کہا کہ دیکھو یہ بات کو لوگوں میں پھیلانے مت دو ورنہ لوگوں کی ایک دم ڈاؤن ہو جائے گا فیلنگ کے پیچھے سے حملہ، مگر تیار ہو، اگر پیچھے سے کر رہے ہیں تو آدھی آرمی سامنے رہے گی، آدھی آرمی پیچھے رہ کے ان سے مقابلہ کرے گی. تو تیر اندازوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ تھوڑا حصے لوگ، یہ میں کتابوں سے دیکھا تو کوئی ایسی بحث آپ کے سامنے رکھ. تو ایسا ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا زبردست فضل ہوا کہ ایک زبردست طوفانی آندھی آئی، اور اتنی تیز آندھی آئی اور شدت کی سردی شروع ہو گئی، ایسی فریزنگ کولڈ کہ ان کے پاس وہ کوئی کور کرنے کے لیے جتنے بھی کپڑے تھے، ان کے چادریں تھے، لپیٹ بھی لیے، تو اس کے بعد بھی سردی اندر گھسنا شروع ہو گئی. اور زبردست آندھی کے ویسی ہوائیں ہیں تو ان کے جتنے خیمے تھے وہ ٹوٹ کے اڑ گئے، جو پکوان کے جو برتن تھے پورے ہوا سے نکل گئے، اور جانور جو تھے ان کے پاس سے جانور بھی بھاگ گئے. تو اس کے بعد ابو سفیان کی جو قیادت تھی وہ پریشان ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوگا، اب تک تو ہم سوچ رہے تھے کہ حملہ کریں گے مگر تقریباً 1 مہینے کے قریب ٹائم ہوگا، نہ ہم آگے بڑھ سک رہے ہیں نہ کچھ حملہ کر سکتے ہیں، اور اب یہ جو آندھی آئی ہے اس نے تو ہم کو تباہ کر دیا. ہمارے جو خیمے بھی اڑ گئے، جانور بھی چلے گئے، اور پکوان کے جو برتن تھے وہ بھی ہوا سے اڑ کر دور دور کہاں وہ کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سوچے کہ میں سوچتا ہوں کہ اب ہم یہاں سے اپنا وقت خراب کرنے کے بعد واپس جانا چاہیے. ایسی بحث ہو رہی تھی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خیال ہو رہا تھا کہ مگر میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کا کیا پروگرام. تو دن بھر کی محنت کے بعد جب رات میں صبح تھک کے اور سردی میں تھکن، بھوک اور پریشان اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہونے والا ہے، تو وہاں کی میں حالت معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے بعد اب کیسا کریں گے کہ
مشرکین میں کیا مشورہ ہو رہا ہے، ابو سفیان کیا مشورہ کر رہے ہیں. تو حضور معلوم کرنا چاہ رہے تھے. تو صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اس وقت جا کر وہاں کی جاسوسی کر کے وہاں کے مجھے خبریں لا کے اطلاع دے. تو جو شخص جائے گا وہ قیامت میں میرا ساتھ ہی بنے گا. اتنی بڑی بات ہے. مگر آپ کو پتا ہے بھوک ہے، تھکن ہے، سردی ہے اور کمزوری ہے. حضور نے کہا کوئی بھی نہیں اٹھا. تھوڑی دیر کے بعد نمازیں پڑھتے پھر کہا کہ کون ہے جو جائے گا اور وہاں سے مجھے جاسوسی کر کے خبر لے کر آئے گا تو وہ قیامت میں میرا ساتھی رہے گا، میرے ساتھ رہے گا. تیسری بتا کہ کون ہے جو جائے گا خبر لے کر آئے گا تو جنت میں میرے ساتھ رہے گا. خاموش. اب ہم یہاں سن رہے ہیں تو اگر ہم رہتے تو ہو جاتا، مگر صحابہ کا آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو بھوک ہے، سردی ہے، تھکن ہے، ان میں اتنے سننے کے بعد بھی جنبش نہیں کر سک رہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بھی سنا خاموش رہ گا کیونکہ میرے بھی کیفیت نہیں. اس کے بعد حضور نے میرا نام لے کر پوچھا حذیفہ کھڑے رہ جاؤ. انہوں نے کہا کہ اب تو میں نہیں کر سکتا، اب تو میرا ایمان ٹیسٹ پہ آ گیا. پہلے ایسا تھا کہ سب صحابہ کے ساتھ پوچھے کوئی نہیں کھڑے رہا تو کوئی بھی گنہگار نہیں. اب اگر میرا نام پکارا گیا اور اگر میں نہیں کھڑے رہا تو میں گنہگار ہوں. تو انہوں نے انٹرسٹ وہ تو کرنا نہیں چاہتے مگر اگر حضور نے کہا تو کھڑے رہے. کھڑے رہ کے اس کے بعد کہا کہ جی حضور. انہوں نے کہا کہ ادھر آؤ. پھر حضور نے ان کے پر اپنے ہاتھ کرے. اس کے بعد کہا جاؤ وہاں کی جاسوسی کرو، مگر یہ ہے کہ کسی قسم کی غلط کام نہیں کرنا جس سے نقصان ہوگا، صرف معلومات حاصل کرنا، مجھے آ کے بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ حضور کے جب ہاتھ لگے ایسا دکھ رہا ہے کہ میں ہاٹ شاور لیا ہوں. میری تھکن بھی ختم ہوگی، سردی بھی ختم ہوگی، بھوک بھی ختم ہوگی. اب ایسا دکھ رہا ہے کہ میں کوئی نیو پرسن ہوں. تیزی سے چلے ہیں، تلوار اپنی کمان تھی تیر لے کے وہاں سے ہلو خندق میں سے نکال کے سیدھا سیدھا گئے ہیں. دیکھے تو اندھیرا رات ہے، کچھ ٹمٹماٹے دیے لگے ہوئے ہیں اور پورا لشکر پھیلا ہوا ہے. تو اندر سے گھس کے ہے سو لوگوں کے درمیان میں جا کے آہستہ 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 جیسے ان کی کہتے ہیں نا ان کے اس میں گھوم کے گھس کے مل کے بیٹھنے کی کوشش کی. تو اتنے میں ابو سفیان نے پکار کر کہا کہ دیکھو میں کچھ اہم بات کرنا چاہتا ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے دیکھ لو کہ کوئی غیر آدمی تو کوئی جاسوس تو ہمارے پاس نہیں ہے. اپنے بازو والے کو فوری پہچان لو کہ اپنا آدمی ہے باہر کا آدمی. اب حذیفہ بن یمان کو پریشانی ہوگی. انہوں نے کہا کہ میرا بازو والا پوچھے گا تم کون ہے تو میں اپنا نام کیا بتاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ نے ان کو توفیق دی. اس سے پہلے انہوں نے بازو والے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بھائی تم کون ہے، تم باہر کے آدمی تو نہیں. نے کہا کہ ارے بھائی میرا کیا پوچھتے ہیں، میں تو فلاں ہے فلاں. انہوں نے کہا وہ اچھا تو وہ تم ہمارے آدمی. تو چلو یہ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے. تو ہر ایک ایسے ٹو ایسا ہو گیا. اس کے بعد سب نے کہا کہ ہم سب نے اپنے اپنے بازو والے سے بات کر لیے، کوئی جاسوس نہیں. تو ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو 1 مہینے کے قریب ہو گیا، کچھ نتیجہ نہیں نکلا اور یہ ہمارے دیگ بھی ختم ہو گئے، جانور بھی بھاگ جا رہے ہیں اور 1 مہینے سے ہم جو ہے کوئی سکسیس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اگر ہم ایسی 2-3 مہینے بھی بیٹھیں گے تو ہمارے جانور بھی ختم ہو جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے، پھر کیا فائدہ کیا ہے. چلو اب میں یہ کرتا ہوں کہ کل پرسوں سے ہم جو ہے پلاننگ کر کے جیسے آئے تھے واپس چلے جائیں گے. تو سب کیونکہ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ نتیجہ ایسی اور سب خاموش ہو گئے. اس کے بعد حذیفہ بن یمان کہتے ہیں جب ابو سفیان نے بات کی تو وہ اتنے کلوز تھا میرے سے، مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو قتل ہی کر دوں. تو اپنا تیر کمان تھی تو نکال کے سوچ رہے تھے کہ میں اگر کمان میں تیر لگا کے ماروں گا تو میرے نشانے میں ابو سفیان ابھی ختم ہو جاتا. وہ کرنے کا سوچ ہی رہتے، ایک دم خیال آیا کہ حضور نے کہا تھا کہ کوئی غلط اقدام نہ کرنا جس سے نقصان ہو. تو پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہ بات ہے تو ہر ایک کھڑے رہ کے اب اپنے اپنے جو کیمپس جو ایریاز تھے وہاں جانے کی کوشش کی. تو یہ ہلو سے